السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جزاک اللہ خیرہ. تو چلیے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنی کلاس کو اللہ رب العزت کے اس باعزت کلام سے جو اللہ نے اپنے باعزت رسول کی شان میں اپنے باعزت کتاب میں فرمایا. اللہ تعالی سورہ آل عمران میں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بہت احسان مومنوں پہ کیا کہ ان میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا ہم پہ احسان ہے. رب العزت ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں، لیکن اللہ نے کبھی بھی یہ نہ کہا کہ میں نے تم پہ احسان کیا. لیکن جب آقا نامدار رسول یوم شمار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ولادت کی، ان کی بعثت کی بات آئی تو فرمایا کہ تم پہ احسان کیا میں نے کہ تمہارے اندر ایک رسول پیدا فرمایا. تو اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں اس مبارک احسان کی عزت، اس کی ناموس ہمارے دلوں میں ڈالے. اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی عشاق بنائے، حقیقی عاشق بنائے. اور اللہ تعالی ہم سب کو ان کی دیدار اور زیارت سے مشرف فرمائے. جنہوں نے دیکھا ہے وہ بار بار دیکھے، ابھی تک وہ مبارک چہرہ نہیں دیکھا ہے وہ بھی بار بار دیکھے. آمین یا رب العالمین. بجاہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں، اپنی کلاس کی طرف آتے ہیں. پہلے بات کر لیتے ہیں کل کی کلاس میں ہم نے میں کیا کیا تھا، اور میں پوچھنا چاہوں گا منزہ نذیر سے. منزہ آپ انمیوٹ کریں. منزہ کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی منزہ آپ مجھے بتا دیں ماذا کی کیا میننگ ہوتی ہے، ماذا کب یوز ہوتا ہے؟ ماذا کا مطلب ہوتا ہے واٹ. ماشاء اللہ، جی بالکل. یہ کب یوز ہوتا ہے؟ سوال پوچھنے کے لیے. ہاں، سوال پوچھنے کے لیے یوز ہوتا ہے. جب ہمیں کسی چیز کے بارے میں کہا ہے یہ کیا ہے تو اس سے ہم اس کو یوز کریں گے. بالکل صحیح ہے. اچھا آپ مجھے بولیں کہ میں ماذا منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ ماذا مبنی ہے. ویری گڈ. ماذا مبنی ہے تو یہاں منصرف غیر منصرف ہونے کا کانسیپٹ ہی نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی، بہت صحیح. ماذا مبنی ہے. منصرف اور غیر، یہ معرب اسما کی صفت ہے. تو معرب جو ہوتے ہیں انہی میں ہم منصرف اور غیر منصرف کا کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں. یہاں منصرف یا غیر منصرف کوئی بات ہی نہیں ہوگی کیونکہ یہ مبنی ہے. بہت صحیح. اچھا آپ مجھے بتا دیں اگر میں ایک جملہ آپ کے لیے لکھوں، اس کی کیا میننگ ہوگی؟ کم بناتن لہو. کم بناتن، بنات بنتن کی جمع. کس کا؟ بنتن کی جمع. اب کیا اس کی کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ اس کی بہت بیٹیاں ہیں. ماشاءاللہ. اگر آپ کو اسی کو ایک انٹرسٹ بنانا ہوگا کہ اس کی کتنی بیٹیاں ہیں تو آپ کیسے لکھیں گے، کیا بولیں گے؟ سب پھر بنتن بنے گا. بنتن نہیں، بناتن. بنت، سوری، ہاں بنتن، بالکل صحیح. واحد. سوری، ہاں بالکل بالکل، ہاں بنتن بنے گا. ماشاءاللہ.
دیکھیے میں بھی غلط بول دیتا آپ لوگ، ماشاء اللہ جو صحیح سے کا یہ رزلٹ یہی ہوتا ہے، بنتن ماشاء اللہ. پھر یہ بنتن میں اچھے سے لکھتا ہوں، پھر یہ بنتن ہوگا. کم بنتن لہو، اس طرح سے ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے. تو یہ باتیں ہم نے کل کر لی تھی، آج ہم انشاءاللہ کچھ اور باتیں کر لیں گے، اور ہوپ فلی کل ہماری آخری کلاس ہوگی اس کے بارے میں، آج اور کل. ہاں کل بھی کچھ باتیں ہم کر لیں گے اس بارے میں، تو پھر انشاءاللہ عز و جل ہم ڈے آفٹر ٹمارو ایک نیا ٹاپک پڑھنے کی کوشش کر لیں گے. چلیے آج ہم بات کر لیں گے، کچھ استفہام ہے 11 ٹوٹل ہیں، تو ہم نے آئی تھنک کتنے شاید 6 کر لیے تھے. اب ہم جو آگے پڑھیں گے، آئینہ اور انا، ان دونوں کی سیم میننگ ہے. آئینہ اور انا، ان کی میننگ ہوتی ہے کہاں، کہاں، ویئر. ٹھیک ہے جی. تو obviously اب یہ ظرف ہے مکان کے لیے یوز ہوں گے. جب آپ کو کسی جگہ کے بارے میں یا مجھے کوئی سوال پوچھنا ہوگا کہ یہ چیز کہاں ہے، تو جگہ کی بات آ رہی ہے. وہ کہاں جا رہا ہے، جگہ کی بات ہو رہی ہے. تو جب بھی آپ کو کہاں کے لیے کوشچن پوچھنا ہوگا تو آپ آئینہ یا پھر انا. لیکن ان دو میں نا ایک بات ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جو بعد میں چاہے آئینہ ہو یا انا ہو، ابھی یہ پوائنٹ لکھ لیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان دو اسماء استفہام کے بعد کسی اسم یا کسی فعل کا ہونا ضروری ہے. ان کے بعد ضروری یا تو کوئی اسم ہوگا یا تو کوئی فعل ہوگا. ان کے بعد باقیوں کے لیے کنڈیشن نہیں پڑی، کچھ بھی ہو سکتا ہے بعد میں. ٹھیک ہے جی. لیکن ان کے بعد ضروری ہے کہ کوئی اسم ہوگا یا پھر کوئی فعل ہوگا. آئینہ اور انا ان کی میننگ کیا ہوگی. فار ایگزامپل اگر مجھے کہنا ہوگا زید کہاں ہے، میں کیا بولوں گا، آئینہ زید. سمپلی آئینہ زید، زید کہاں ہے. اب آپ چلے شجرت آپ انمیوٹ کریں، شجرت فیاض، شجرت آپ انمیوٹ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے لکھا آئینہ زید، زید کہاں ہے. اب آپ عربی میں بتا دیں زید اپنے گھر میں ہے. کیجئے عربی، زید زید فی بیتک، بیت اپنے گھر میں نا، بیت کا ہو گیا تمہارے گھر. فی مطلب اس کے گھر میں ہے وہ. بیتی زید اپنے گھر بیتی کیا آئے گا، بیتی مطلب میرے گھر. زیدون کیا لکھیں گے، زیدون زیدون فی بیتی ہو، فی بیتی ہو. بیت. یہ بیت ہو کیا ہے، یہ کون سی ترکیب ہے، بیت ہو یہ کون سی ترکیب ہے، یہ کون سا مرکب ہے، اس کا گھر. اس کا گھر. اضافت، اضافت ہے. اور مضاف الیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے، مجرور. مجرور ہوتا ہے. یہاں ہو مجرور بیتی ہی، آپ نے پڑھا نا، جب ہا سے پہلے کسرہ آئے تو یہ ہی بنے گا نا، فی بیتی ہی، یہ ہم نے پڑھا ہے نا. جی سر. حالت جری میں جب ہا سے پہلے کسرہ والا کوئی مکسور آئے ہا سے پہلے، تو ہا پہ اس ٹائم کیا بنے گا، کھڑی زیر آئے گی، بیتی ہی. اس طرح سے زیدن فی بیتی ہی، زید اپنے گھر میں. اب یہاں پہ اگر ہم زید تو اوپر کوشچن میں یوز ہوا ہی، اگر آپ بولیں گے وہ اپنے گھر میں، تو کیا یوز کریں گے، زید کے بدلے پروناؤن یوز کیجیے وہ. ہوا، کیا یوز ہوگا، ویری گڈ، ہوا فی بیتی ہی. ماشاء اللہ، ہوا فی بیتی ہی، وہ اپنے گھر میں ہے. اب یہاں ترجمہ نہیں ہوگا وہ اس کے گھر میں. یہاں پہ جو ہی ہے نا، یہ ہی زید کے لیے یوز ہو رہی ہے، یہ ہوا ضمیر زید کے لیے یوز ہو رہی ہے. تو یہاں کیا مانا جائے گا، زید اپنے گھر. اس طرح سے اس کی ٹرانسلیشن ہوگی.
माशाल्लाह, चलिए आप म्यूट कीजिए। ऐसे अगर मुझे आपको कहना होगा कि आप कहाँ से हैं, ठीक है ना, वेयर फ्रॉम यू, सिंपली क्या आएगा, फ्रॉम मतलब मिन, देखिए मिन आइना अंता, मिन आइना अंता, तुम कहाँ से हो, वेयर फ्रॉम यू। अंत ये कोई मुजक्कर है, कोई लड़का, मिन आइना अंत, इस तरह से मिन आइना अंत, तुम कहाँ से हो। अब बहुत सारे लोग होंगे, मिन आइना अंतुम, तुम सब कहाँ से हो, वेयर फ्रॉम, तो इस तरह से। अच्छा, इंट्रोडक्शन की मैंने दो बात कही, पिछली तो हमने पिछली एक बात पढ़ी थी, मा इस्म का, तुम्हारा क्या नाम है। अब दूसरी बात हो गई मिन आइना अंता, कहाँ से हो, ठीक है ना, आपको कोई कहीं मिलेगा तो आप इस तरह से बात करने की, तुम कहाँ से हो, ठीक है जी। तो ये बात हो गई आईना की, हमने आईना का यूज, ठीक है जी। इस तरह से अगर हम अन्ना को यूज करेंगे, अन्ना की मीनिंग भी कहाँ होगी, बिल्कुल सेम मीनिंग है। देखे जिलिसो, देखिए फेल है, ये तजलिस क्या है, फेल। अभी क्या था इससे पहले, आईना जैदुन, जैद क्या था, इस क्या कहा, मिन आईना अंता, आईना के बाद क्या है, अंता, इसम है, जमीर है ना, वो इसम है, जमीर इसम होती। तो आए अन्ना तजलिसो, तू कहाँ बैठेगा, इस तरह से बात समझ में आ रही है। मिन अन्ना अंता, इस तरह से कभी कभी यूज होता है, लेकिन ज्यादा यूज क्या होता है, खैर ये भी अगर करेंगे यूज तो भी सही है। तो अन्ना और आईना की सेम मीनिंग है, कहाँ, और हम इस तरह से इनको यूज कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ तो एक बात आपको बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बात हमने अन्ना और आईना के बारे में कर ली वो सब लोग पढ़ते हैं, जो बात अब मैं करने वाला हूँ वो हम ही लोग पढ़ेंगे और कुछ लोग पढ़ेंगे। वो बात ये है कि जो ये अन्ना है ना, अन्ना, जो ये अन्ना है, अन्ना की मीनिंग क्या है, कैसा, सॉरी, अन्ना की मीनिंग क्या है, कहाँ, किस जगह। लेकिन कभी कभार एक कैसा के मीनिंग में भी यूज होता है, कैफा के मीनिंग में भी यूज होता है। कैफा अरबी में होता है कैसा, हाउ, और ये अन्ना भी कभी यूज होता है, ठीक है जी, कुरान में इसकी मिसाल है, और अरबी में कभी कभार यूज होता है। अन्ना यकून ली, अगर आप कुरान पढ़ेंगे, अन्ना यकून वल, मेरा बेटा कैसे हो सकता है, यहाँ पे मीनिंग नहीं होगी कहाँ हो सकता है, हाँ? मेरे यहाँ बेटा कैसे हो सकता है, अन्ना यकून, कैसे हो सकता है, ली मेरे लिए, मेरा, वलदुन बेटा, बच्चा, ठीक है जी। तो इस तरह से ये अन्ना यूज किस मीनिंग में हुआ, हाउ की मीनिंग में, कैसा भी इसकी मीनिंग आती है। तो अन्ना की हमने दो सर मीनिंग, रिपीट करना तो फिर से। ठीक है, मैं अन्ना यकून ली वलद, इसका तर्जुमा क्या है? अन्ना यकून ली वलदुन, इसका तर्जुमा है मेरे यहाँ बेटा कैसे हो, मेरा बच्चा कैसे होगा। हाउ कैन आई गिव बर्थ टू ए चाइल्ड, हाउ कैन आई हैव ए चाइल्ड, इस तरह से इसकी मीनिंग होगी, है ना। इस तरह से तो बहुत सारी मिसालें हैं कुरान के अंदर, हदीस में आती है, जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता हूँ तुम्हें बेटा देने के लिए। तो उन्होंने कहा अन्ना यकूनी वलद वला यमसुसनी बशरन, मेरा बेटा कैसे हो सकता है जबकि मुझे आज तक किसी आदमी ने छुआ भी नहीं, तो मेरा बच्चा कैसे हो सकता है। हदीस में बहुत सारी मिसालें ऐसी आती हैं। तो यहाँ मीनिंग क्या होगी, हाउ, कैसे। अच्छा, हमने अन्ना की दो मीनिंग्स पढ़ी, दोनों मीनिंग्स में यूज होता है, क्वेश्चन पूछने के लिए दोनों तरीके से ये यूज होता है। अच्छा, जो हाउ के लिए जो एक्चुअल वर्ड है ना अरबी में, जो अक्सर यूज होता है, हाउ के लिए बहुत कम यूज होगा, जो अक्सर यूज होता है वो है कैफा, वो है कैफा। कैफा मतलब होता है कैसा, हाउ, कैसा
ہاؤ. ٹھیک ہے جی, ہاؤ. اگر ہم ملے آپ اور میں پہلے پوچھوں گا آپ سے ما اسم کا, جو ہم نے پہلے بات کر لی. اس کے بعد این انت, آپ کہاں سے ہو. اس کے بعد کیا پوچھوں گا کیف انت, آپ کیسے ہو, ٹھیک ہو. ہم پوچھتے نا کیف انت, ہاؤ آر یو, ترجمہ اس کا ہوگا ہاؤ آر یو, کیف انت. سامنے لڑکی ہوگی کیف انت, ٹھیک ہے جی. ایسے یا ہم پوچھ سکتے ہیں کیف حالو کا, تمہارا حال کیسا. کیف حالو کا, تمہارا حال کیسا ہے. حالی طیب, میرا حال بہت اچھا ہے. الحمدللہ, اتنا بھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اتنا بھی ایسے بھی کہہ سکتے ہیں انا بخیر, میں بخیر ہوں, میں خیر سے ہوں. انا بخیر, اس طرح سے بھی واپس سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میں سکھا رہا ہوں کیفا کو ہم یوز کیسے کریں گے. کیفا مطلب کیسا, کیسی, کیسے. ٹھیک ہے جی. ہاؤ, تو ہم اس طرح سے کو یوز کر لیں گے. جب بھی ہم آگے انشاءاللہ عز و جل عربی عبارات پڑھ لیں گے, قرآن جب بھی ہم اب پڑھ لیں گے, تو جہاں بھی کیفا آپ کو ملے گا آپ سمجھیں گے کہ اس کی میننگ ہے ہاؤ. ٹھیک, اس کی میننگ ہے ہاؤ. اور یہ کوشچن یہاں بن رہا ہے, انٹروگیٹو ہوتا ہے انشاءاللہ. کیفا انٹروگیٹو ناؤن ہے, یہاں پہ ہم انٹروگیٹو سینٹینس اس کیفا سے بنائیں گے. ٹھیک ہے, کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں. کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں, نہیں تو میں ایزوم کر لوں گا کہ کسی ہے. کسی کو کنفیوژن نہیں ہے. چلے, چلیے اب بات کرتے ہیں نیکسٹ اور ایک اسم استعمال, متا اور ہوتا ہے ایانا. متا اور ایانا, ان دونوں کی میننگ ہوتی ہے وین. وین, ان دونوں کی میننگ ہوتی ہے وین. ایک بار ایک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا متا ساعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی. متا ساعہ, آئے گی. تو فرمایا کیوں قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو, تم نے قیامت کے بارے میں کیا تیاری کر رکھی ہے, تمہارے پاس کیا ہے اتنا کہ تم. تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی خاص تیاری نہیں ہے, بس یہی فرائض ادا کرتا ہوں, اور کوئی خاص تیاری نہیں ہے. لیکن ہاں میرے پاس ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, پیار کرتا ہوں. تو فرمائے مبارک, تم دنیا کے اندر جس سے محبت کرو گے کئی دن کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. تو پھر یہ صحابی بہت خوش ہوئے. راوی بیان کرتے ہیں کہ جب یہ فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس دن سے زیادہ ہم نے کبھی بھی صحابہ میں خوشی نہیں دیکھی, کیونکہ صحابہ سب لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان ہوتے تھے, فدا ہوتے تھے, محبت ہی محبت کرتے تھے. وہ بہت خوش ہو گئے کہ ہم دنیا میں ان سے محبت کرتے ہیں, قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. بہت خوش ہے, اور فرماتے ہیں کہ ہم نے اتنی خوشی کبھی بھی صحابہ کے چہرے دیکھی. اور صحابہ میں نعرے تکبیر کی آوازیں بلند ہو گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. تو ہمیں بھی چاہے کہ اپنے دنیا میں نا جو ہے وہ بھی صحیح بنا لے, جو قیامت کے دن بھی کام آ جائے. ٹھیک ہے, یہاں کے محبوب ٹیمپرری ہے, لیکن اپنا محبوب بننے کے, تو اس طرح سے کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. تو اس طرح سے اگر ہمارا محبوب ہوگا جو محبوب خدا, کیا بات, کیا کہنے, پھر تو مدینہ مدینہ ہے. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر ہمیں کل بے آسرا نہیں چھوڑیں گے, پھر ہماری شفاعت ضرور ہوگی انشاءاللہ. اچھا, تو متا اور ایانا یوز ہوتے ہیں وین کے لیے, کب کے لیے. ٹھیک, وین, جب آپ کو ٹائم کے بارے میں پوچھنا. ٹھیک, تو آپ نے مجھے کہنا متا ساعہ, قیامت کب آئے گی. ٹھیک, ایسے متا تذهب, تم کب جا رہے ہو. متا تذهب,
ابھی آپ کو یہ تذہب نہیں سمجھ آئے گا، یہ فعل ہے، ایکچولی فعل مضارع، اور میں نے بھی آپ کو فعل نہیں پڑھایا تو آپ کو اس پہ زیادہ پریشان نہ ہو، بس میں آپ کو متا کا یوز سکھا رہا ہوں کہ متا کو ہم یوز کیسے کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ باقی چیزیں خود آگے سیکھ جائیں گے. جب ہم فعل پڑھ لیں گے تب آپ کو تذہب بھی سمجھ آئے گا یہ کیا چیز ہے. اچھا، متا کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ وین، کب. سیم یہی میننگ ہوتی ہے ایانا، لیکن ان میں ایک ڈفرنس ہے. ایانا اور متا میں ڈفرنس ایک ہے. دیکھیں، بلیو می، سب لوگ پڑھیں گے کہ کب وین ہوتی ہے، لیکن سب لوگ یہ نہیں بتا پائیں گے کہ متا اور ایانا میں ڈفرنس کیا ہے، کیونکہ یہ ہر ایک کتاب میں نہیں لکھی ہوتی، ایڈوانس کتاب اکثر لوگ نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کنٹینیوسلی کلاسز جوائن کیا کریں، ٹائم پہ آیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ پہ مجھے پورے یقین ہے کہ جو بات آپ سیکھیں گے وہ بہت کم لوگوں نے سیکھتے ہوگی، وہ سارے لوگ نہیں سیکھتے ہیں. متا اور ایانا میں ڈفرنس یہ ہے کہ جو متا ہے نا، جو متا یوز ہوتا ہے تمام چیزوں کے بارے میں، چاہے کوئی چیز چھوٹی ہو، کوئی کم ویلیوبل چیز ہو، یا کوئی عظیم چیز ہو. ان دونوں کے بارے میں اگر پوچھنا ہو آپ کو، کوئی عظیم چیز کب ہونے والی، کوئی عظیم کام کب ہونے والا، کوئی چھوٹا ہی کام کیوں نہ وہ کب ہونے والا، اس کے بارے میں اگر آپ کو پوچھنا ہو، متا یوز کر سکتے فار بوتھ دی کیسز. کس کے لیے؟ چھوٹے کام کے بارے میں پوچھنا ہو، بڑے کام کے بارے میں پوچھنا ہو، یعنی وہ کام کب ہو رہا ہے، وہ کام کب ہو گیا. فتح مکہ دونوں کو یوز کر سکتے، متا بھی ایانا. لیکن جو ایانا ہے، سوری متا بھی ایانا بھی نہیں، آپ صرف متا یوز کر سکتے دونوں کیسز کے لیے، چھوٹے کام کے لیے بھی بڑے. اور جو یہ ایانا ہے، اس ایانا کا کیا کام ہے، یہ کب یوز ہوتا ہے، اس کی میننگ بھی ہوتی ہے کب، وین. لیکن یہ یوز ہوتا ہے صرف عظیم چیزوں کے لیے. جو بڑے کام ہوں گے، بڑے بڑے چیز ہوں گے، ان کے بارے میں اگر آپ کچھ پوچھنا ہے تو آپ ایانا یوز کر لیں گے. یعنی کہ ایانا عام چیزوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے نہیں ہوتا، ایانا چھوٹے کے بارے میں پوچھنے کے لیے یوز نہیں ہوتا. ایانا یوز ہوگا صرف کس چیز کے لیے؟ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں. فار ایگزامپل قرآن میں ہے نا، ایانا یوم الدین، قیامت کے دن کب آئے گا. قیامت بڑی چیز، بہت بڑا دن ہوگا، اللہ رحم فرمائے اس دن سے. ایانا یوم الدین. یوم دین کب ہوگا، یوم جزا کب ہوگا، قیامت کب ہوگی، اس کا ترجمہ ہوگا ایانا. وین، یوم الدین یعنی یوم دین کب ہوگا، حساب کا دن کب ہوگا، جزا کا دن کب ہوگا، قیامت کا دن کب ہوگا. اس طرح سے لیتے ہیں ہم متا اور ایانا. ٹھیک ہے جی. اب اس میں اور کچھ باتیں ہیں. اب اس میں اور کچھ باتیں جو اسماء استفہام ہے نا، ان کے شروع میں ہم کبھی کبھار حروف جارہ لگا دیتے ہیں. ان کے شروع میں ہم کبھی کبھار حروف ٹھیک ہے جی. اور حروف جارہ کی وجہ سے ان میں چینجنگ آتی ہے. دیکھیں اتنے جو ہم نے پڑھے نا یہ اسماء استفہام، پہلے تو ہم نے حروف استفہام پڑھے، اس میں پڑھا ہم آ اور ہر. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا پھر اسماء استفہام میں پہلے ہم نے پڑھا من، پھر ما پڑھا، ایون پڑھا، ایتن پڑھا، ہو گئے یہ کتنے 4 ہو گئے. پھر ہم نے اس کے بعد ماذا پڑھا تھا، اور پڑھا تھا، ہو گئے 6. اور اس کے بعد ہم نے آج پڑھا آئینہ اور انا، ہو گئے 8. اور اس کے بعد پڑھا کیفا 9، متا اور ایانا یہ ہو گئے 11. اب ان کے علاوہ بھی اور کوشچنز بن سکتے ہیں، ہے نا. ہم نے پڑھا کون، کہاں، کیسے. کیا ہم نے پڑھا؟ ہم نے پڑھا یہ کس کے لیے؟ نہیں پڑھا ہم نے کس کے لیے. ہم نے پڑھا کس میں؟ نہیں پڑھا. تو ایسے ایسے کوشچنز اب ہم کیسے بنائیں؟ دیکھیے ہم انہیں میں چینجنگ کریں گے، اسے کوشچنز بنا لیں گے. ٹھیک ہے جی. زیادہ تو نہیں ہوا آج؟ چلیے کچھ باتیں کر لیتے ہیں. دیکھیں ذرا کیا ہے ماں. ماں کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ ماں کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ کیا. اگر اس کے سامنے ہم کریں گے، لی کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ کے لیے، کا، کی، کے، ہے نا، کے لیے. تو ان کا جو ہائیبرڈ بنے گا وہ بنے گا لما. یہاں سے الف ڈراپ کرتے ہیں،
بناتے ہیں لما. لما کی میننگ ہوتی ہے کیوں, یا ہوتی ہے کس لیے. دونوں کی میننگ میں یوز ہوتا ہے کیوں کس لیے, ٹھیک ہے نا. لما سوری تشدید نہیں ہے, لما کیوں کس لیے. لما انت جالس, تم کیوں بیٹھے ہو, تم کس لیے بیٹھے ہو. لما انت جالس, تم کس لیے, تم کیوں بیٹھے ہو. تو ہم لما یوز کریں گے, کیوں کس لیے. اس لیے قرآن میں ایک ورس ہے, مجھے اچھی اگزامپل یاد آ گئی. قرآن میں ایک ورس ہے سورہ صف کے اندر, اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو تم وہ کام وہ بات کیوں کرتے ہی نہیں ہو, لوگوں کو کرنے کے لیے کیوں بولتے جو خود کرتے ہی نہیں. لما تقولون ما لا تفعلون, لما تقولون ما لا تفعلون. پھر فرما دے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا گناہ ہے کہ تو نہیں اور لوگوں کو کرنے کے لیے کہو. ٹھیک ہے, تو اس چیز سے باز آنا چاہیے کہ جو عمل ہم خود نہیں کرتے تو ہم دوسروں کو نہیں بولیں گے کہ ایسا کرو ایسا. ہمیں ایک اچھا کام خود کرنا چاہیے, پھر اس کے بعد ہم اس کام کی دعوت اوروں کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو لما یوز کیا ہوا, کس لیے, کس لیے, کیوں, وائی کے لیے یوز ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور لما ایکچولی ہائیبرڈ ہے, لما ایکچولی مکسچر ہے کس چیز کا, حرف جر ل اور ما کا. حرف جر ہم سامنے لگا دیتے ہیں انہی اسماء استفہام کو, تو میننگ بدل جاتی. ٹھیک ہے جی. ماں کیا تھا, کا, سوری ماں کی میننگ کیا تھی, کیا. تو جب ہم نے ل لگایا سامنے تو کیا بنا, کیوں, کس لیے, اور یہاں سے الف ڈراپ ہو کے لما رہا. ایسے یہی ماں ہے, فی جوڑ دیں, فی جوڑ دیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا بنے گا, فی ما, یہ کیا بنے گا, فی ما, فی ما. تو ترجمہ کیا ہوگا, ایک ما مطلب کیا, فی مطلب میں, نہیں کیا میں, کس چیز میں, کس میں, ترجمہ اس کا ہوگا, ترجمہ اس کا ہوگا کس میں. ٹھیک ہے جی. اگر میں آپ سے کہوں فیما انت مشغول, فیما انت مشغول, تم کس چیز میں بزی ہو, تم کس چیز میں مشغول ہو. سر اتنا ہی کریں, کچھ یاد نہیں. اچھا زیادہ ہو گیا کیا, تو کوئی مائنڈ اپ کرتا ہوں, اتنا ہی پڑھیں, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. فیما انت مشغول, تم کس چیز میں ہو, تم کس چیز میں مشغول ہو, کس کام میں مشغول ہو. اس طرح سے ہم ان کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. چلیے کہہ رہے ہیں کہ سر اتنا ہی کریں گے, ویسے بھی ابھی میٹنگ 5-6 منٹ میں ہونے ہی والی تھی, کوئی اتنا ہی کر دیتے ہیں. اچھا اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے آج کی کلاس میں تو پوچھے, یا کل سے جو ہم اس میں پڑھتے آ رہے ہیں تو پوچھیں. انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم اس ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل. ہے کسی کو پوچھیں؟ جی نہیں ہے, شاید زم کر لیا, کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں. اللہ ایسا ہی فرمائے کہ کسی کو کوئی کنفیوژن نہ ہو. اور بتا رہے اچھا منظر پوچھ رہی ہیں کہ جو اسماء استفہام ہے یہ اسم کہاں ہے. یہ سب اسم ہے, یہ سب ناؤنز ہیں, یہ
انشاءاللہ تعالی یہ ہم آگے بھی پڑھیں گے ان کو ڈیٹیل میں نا، کہ ہم کس طرح سے ان کو اسم کہتے ہیں. لیکن اب ایگزامپل کے لیے بتا دیتا ہوں. دیکھیں مان لیجیے آپ کو کسی کے بارے، کسی انسان کے بارے میں آپ کو بات کرنی ہے، اسم یا تو اس میں ظاہر ہوتا ہے، پھر اس میں ضمیر ہوتا ہے. اگر مجھے کسی کے بارے میں بات کرنی وہ کون ہے، تو وہ کون، یہ کون چیز ہے نا، کون، یہ خود اسم ہے. اگر آپ اس پہ تھوڑا سا سوچیں گے نا، کیا ہے یہ کیا خود اسم ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کیا ایک کسی چیز کے بارے میں پوچھ رہا ہے نا، کسی چیز کے لیے یوز ہو رہا ہے. تو کسی چیز کا نام ہو، جگہ کا نام ہو، انسان کا نام ہو، یا پھر ان ناموں کی جگہ جو بھی کوئی ورڈ یوز ہوگا وہ اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس انسان کے نام کے، انسان کا نام یا نام کی پلیس میں کوئی اور ورڈ آپ یوز کر لیں وہ بھی اسم ہوتا ہے. بے شک اس میں ظاہر نہیں ہوتا، اس کا نام نہیں ہوتا، لیکن اس کی جگہ جیسے آپ پروناؤن یوز کر لیتے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی اسم ہی ہوتے ہیں. اور یہ کچھ اسم میں مبنیات میں سے، کچھ معربات میں سے. ٹھیک ہے جی. اگر یہ مان لیجیے حروف ہوتے، حروف یہ بھی چل رہا دیکھیے نا، اس میں اشارہ ہوتا ہے. حاضہ وہ کون سا اسم ہے پھر ایسے، لیکن وہ اسم کی طرف اشارہ کرتے ہیں، پوائنٹ کرتے ہیں اس سے. تو یہ ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح سے یہاں بھی آپ اسم کے بارے میں پوچھتے ہیں تو یہ بھی اسم ہی کہلاتا ہے. باقی ہم آگے انشاءاللہ عز و جل ہم ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے نا، کچھ اور لیکچرز کے بعد ہم اچھی طرح سے پڑھ لیں گے کہ ہم کس کس چیز کو اسم کہتے ہیں، ہم کس کس چیز کو فعل کہتے ہیں. جب آپ فعل کی علامت پڑھیں گے نا، حروف کی علامت پڑھیں گے نا، اس اسم ہی ہے. ان میں نہ فعل کی علامت پائی جائیں گی اور نہ ہی حروف کی علامت پائی جائیں گی. آپ خود سمجھ جائیں گے اس طرح کی یہ اسم ہی ہے. ٹھیک، کسی اور کو کوئی کنفیوژن؟ چلے صحیح. اور کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ چلیے کنفیوژن نہیں ہے کسی کو، اب تو نہیں ہے، اب تو یقین ہو گیا کہ کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. اچھا، منڈے کو انشاءاللہ عز و جل کتنے 41 لیکچرز کا ٹیسٹ ہوگا، سب کے سب لوگ آئیں گے. اور میں نے کہا ہے آپ لوگ میں اپیئر نہیں ہوگا، ہی اور شی ول بی ریموڈ فرام دی گروپ. اس کا کوئی کام نہیں رہے گا گروپ میں، اس کو بھگایا جائے گا. تو اس لیے سب لوگ آئیں گے، سب کے سب لوگ ایگزام میں آئیں گے، اپیئر ہوں گے. پھر بھلے آپ کو کچھ آئے یا نہ آئے، اب 0 مارکس آئے لے آئے، لیکن آپ کی اپیئرنس ہی بہت کافی، اپیئر ہونا ہی کافی. آپ اپیئر ہو جائے، اٹینڈ کرے کلاس، تو انشاءاللہ عز و جل وہ صحیح ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. چلے میں میٹنگ اینڈ کر لے. اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہوگا تو گروپ میں پوچھیں. اور ہاں پلیز اپنے اپنے کمیونیکیٹ کیا کرے. گروپ لیڈرز جو ہیں وہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ سر ہم ان سے بات کر لیتے لیکن کوئی ہمیں رپلائی نہیں کرتا، کوئی وہاں سے سیکھنا ہی نہیں چاہتا. اگر آپ زیادہ پتا ہے تو پھر اب دوسروں کو سکھائیں کم سے کم. ٹھیک ہے نا.